ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو روزے کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو رمضان المبارک کے ہر گھر گھڑی، ہر ایام، ہر وقت، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور اس کا ہر سیکنڈ انتہائی اہم اور قیمتی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اگر ہم گھنٹوں کی بات کریں تو 3 گھنٹے ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل اور بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اگر ہم ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ڈیلی کے حساب سے اگر ہم قرآن مجید کے مطابق روزے کے 3 گھنٹوں کی اگر ہم ایک طرح سے حفاظت کریں یا اس کے اندر ہم 3 گھنٹے مسلسل اہم ہیں تو پورے ماہ رمضان کے اندر ٹوٹل 90 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو 3 گھنٹے یہ کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہے کہ افطار کا گھنٹہ، افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی۔ لہٰذا خود اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب اور آپ کے جو عزیز و اقربا میں سے جو اس دار فانی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے شیوخ کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ یہ گھنٹہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ تو دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ ہے جس میں خداوند عالم سے خلوت کرے، یعنی اللہ کے بارگاہ میں آپ پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ کو ندا دیں، اللہ تعالیٰ کو آواز دیں، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی درخواست کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور کوئی استغفار کرنے والا ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو شخص اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے اور اللہ اس کو معاف نہ کرے۔ یعنی دوسرا گھنٹہ رات کا آخری پہر کا گھنٹہ ہے۔ اسی طرح تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا ہے۔ یعنی 2 گھنٹے جو ہم نے پہلے بیان کیے ان میں سب سے پہلا گھنٹہ کون سا تھا کہ افطاری کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا و مناجات کرنے کا تھا، اور اسی طرح دوسرا گھنٹہ کون سا تھا، رات کے آخری پہر کا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی تسبیح، اللہ سے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح جس 2 گھنٹوں کے ساتھ تیسرا گھنٹہ اہم وہ ہے جو ہم صبح کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، وہاں پر بیٹھتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو یہ 90 گھنٹے ہیں، ان اوقات پر مدامت کرو، ذکر خدا کرو، غیبت سے دوری کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو اور نوافل بجا لاؤ، کہ صرف 30 دن ایسے ہیں بہت یہ گزر جائیں گے، کیونکہ رمضان المبارک کے یہ جو 30 ایام ہیں انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان غفلت میں خواب خرگوش میں رہتے ہوئے ان ایام کو عام دنوں کی طرح گزار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان 3 اوقات کے ساتھ ساتھ پورا رمضان المبارک کے اندر ہمیں فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔